یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی دہشت گرد فوج نے پازل پورہ اسلام آباد کا آج صبح سویرے محاصرہ کر کے بڑے پیمانے پر گھر گھر تلاشیوں کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ صورتحال کشیدہ ہے اور لوگ بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاج اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک بھارتی فوجی بھی زخمی ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن آج 73ویں روز میں داخل ہو گیا۔ مودی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کشمیریوں کے حقوق پر شب خون مارنے کے ناپاک اقدام کے خلاف احتجاج کرنے پر سابق کٹپتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی بہن، بیٹی اور مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی اہلیہ کو درجنوں خواتین سمیت گزشتہ روز گرفتار کیا گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات جمہوریت کے خلاف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ بھارتی عدالتی کارروائی پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ بھارتی سپریم کورٹ سمیت ماتحت عدالتیں مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر کوئی کارروائی سے گریزاں ہیں اور معاملات کو تاخیر کی طرف لے جا رہی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے سعودی عرب کے مختصر دورے کے دوران سعودی قیادت کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور بھارت کے 5 اگست کے جابرانہ اقدام سے بھی آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر بھارت پر تنقید کے بعد ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود مقبوضہ کشمیر پر حملہ کر کے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیری باشندوں کے تمام حقوق آج بھارت نے بندوق کے زور پر سلب کر رکھے ہیں۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت میں آج کی انتہا پسند مودی سرکار پورے بھارت میں RSS کے فسطائی ایجنڈے کا نفاذ چاہتی ہے اور کشمیری مسلمان بطور خاص اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کشمیریوں کی حالت ظاہر دیکھنے کے لیے بھارت کسی کو بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان جبری پابندیوں سے میکسے سے ایوارڈ یافتہ سندیپ پانڈے بھی محفوظ نہ رہے، انہیں بھی ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کارن رہا کہ آپ کو جموں کشمیر میں شری نگر کے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا؟ ہمیں کیوں روکا گیا ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ وہاں استھتی سامانیہ نہیں ہے، اس لیے روکا گیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کشمیر میں جائیں اور وہاں کی حقیقت کو لے کے آئیں اور باہر کے لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیے، آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ غلام نبی آزاد کو بھی کورٹ سے پرمیشن ملی اور وہ بھی 4 ضلعوں کی صرف۔ اب آپ بتائیے یہ کتنی مزیدار بات ہے کہ RSS کا راجنیتک ایجنڈا تھا 370 ختم کرنا، تو ہماری کورٹ BJP کی سرکار کو تو اپنی راجنیتی کرنے دے رہی ہے اور کانگریس کو کہہ رہی ہے کہ وہ راجنیتی نہ کرے، سیتارام یچوری کو کہہ رہی ہے کہ آپ راجنیتی مت کیجیے۔ مقبوضہ کشمیر میں تو اب ان خاندانوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے جن کی سیاست کا محور ہی ہمیشہ دہلی دربار رہا ہے، لیکن مودی کے نازی ازم میں کسی بھی اقلیت بالخصوص کشمیری مسلمانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔